بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات جیسے تھے وہ ویسے ہی ہیں اور اب بھی سرد مہری کا شکار ہیں۔ اب سے چند روز قبل وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے العربیہ ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کے ذریعے سے انہوں نے بھارت کو مذاکرات کی ایک سنجیدہ دعوت دی، جس پر بھارت کا عجیب و غریب جواب سامنے آیا، وہی روایتی جواب کہ کنڈیوسو انوائرمنٹ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان بھارت کو مذاکرات کے لیے کہتا رہا ہے، لیکن 5 اگست 2019 کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں ایک نئی جو ہے صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ منجمد ہیں، یہ تعلقات منجمد ہیں، اور 5 اگست 2019 کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی جو ایک خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کیا تھا، آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا تھا اور اس کی خصوصی حیثیت کو واپس لے لیا، جس پر پاکستان نے شدید احتجاج کیا۔ اس پر عالمی برادری نے بھی بہت سی آوازیں اٹھائیں، کیونکہ اس کے بعد مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بھارت اقدامات اٹھا رہا ہے اس کے نتیجے میں پورے مقبوضہ کشمیر کو گویا تبدیل کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر غیر مسلم آبادی کو یعنی ہندوؤں کو بسایا جا رہا ہے اور ایک طرح سے وہاں پہ ایک بہت بڑی جو جغرافیائی تبدیلی ہے اس کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو اختیار یا جو مراعات خصوصی سٹیٹس رکھتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کو حاصل تھیں وہ بھی ختم کر دی گئیں، اور ظاہر ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر تو کئی اشروں سے جو مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ہیں، جو لوگ ہیں وہاں پر، وہ ایک جیل کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ سلاخوں کے پیچھے ہے، وہاں پر بھارتی فوج نے ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے تنازع کشمیر۔ اس پر پاکستان آواز اٹھاتا رہا ہے کیونکہ اقوام متحدہ کی قراردادیں اس مسئلے پر موجود ہیں اور یہ اقوام متحدہ کا انفینشڈ ایجنڈا ہے۔ حال ہی میں جو دعوت دی گئی تھی اس کا انتہائی غیر سنجیدہ جواب بھارت کی طرف سے آیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی مختلف فورمز پر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی اور انہوں نے کہا کہ مغرب کا جو رویہ ہے، یعنی عالمی برادری مغرب کا جو رویہ ہے وہ یوکرین کے معاملے پر اور مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر بالکل مختلف ہے اور یہ مکمل طور پہ تضاد کا شکار ہے، اور اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں وہ مغرب کے لیے صرف ایک کاغذی حیثیت رکھتی ہیں۔ دوسری طرف برطانوی تحقیقات ہوئی تھی، جو فسادات ہوئے تھے بھارت کے اندر، اور جہاں پر آج کے وزیر اعظم اس وقت وزیر اعلیٰ تھے یعنی مودی، انہوں نے بھی ان تحقیقات نے بھی BBC نے یہ رپورٹ نشر کی ہے کہ ان تحقیقات نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جو مسلم کچھ فسادات ہوئے اس میں مسلمان مارے گئے، اس میں اور لوگ بھی مارے گئے، اس کا براہ راست ذمہ دار مودی ہے۔ تو پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا مستقبل کیا ہے، آج ہم اسی پر بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں ماہر بین الاقوامی امور جناب ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کشمیر امور کے ماہر جناب ارشاد محمود۔ ارشاد صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں تجزیہ کار ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور کی ماہر محترمہ ڈاکٹر سلمیٰ ملک۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ گفتگو کا آغاز آپ ہی سے ہم کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا کہ بہرحال پاکستان نے تو ایک بار پھر ایک بڑی سنجیدہ ایفرٹ کر دی۔ ظاہر ہے اگر وزیر اعظم ایک بات کرتے ہیں تو یہ ایک براہ راست میسج ہوتا ہے دوسرے ملک کے لیے، لیکن بھارت وہی روایتی ہٹ دھرمی، وہی روایتی جواب، وہی اسی قسم کا رویہ، کیا مستقبل آپ دیکھتی ہیں ان تعلقات کا؟ جی بہت شکریہ جاوید صاحب۔ یہ ایک بہت ضروری فیل ہے جو پاکستان کی طرف سے ہو رہا ہے، جس میں پاکستان خطے کی امن کی خاطر، اپنے لوگوں کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر اور پورے انڈیا پاکستان کے لوگوں کی خاطر امن کا پیغام بار بار انڈیا کو دیتا ہے۔ پر انڈیا کیونکہ جب تک مودی حکومت ہے اور اس کے بعد بھی کوئی زیادہ امید نہیں ہے کہ مودی حکومت کے بعد اسی کے کوئی کارندے جو ہیں وہ الیکٹ ہو کے آ جائیں، کیونکہ ابھی وہاں کوئی اپوزیشن ایسی وائبل نہیں ہے جو مودی کے ایجنڈے کو چیلنج کرے اور وہاں سے نکلے۔ اور یہ ساری جو پاپولیرٹی ہے انڈیا میں بی جے پی کی، وہ پاکستان کے خلاف جو نفرت پھیلانے کے ایجنڈا سے ہی ان کی پاپولیرٹی بن رہی ہے۔ ہندوتوا کارڈ پلے کر کے، جو ان کا سیفرون کارڈ ہے اس کو استعمال کر کے انہوں نے یہ سارا
نریٹو کنسٹرکٹ کیا ہے اور بڑی محنت سے کنسٹرکٹ کیا ہے. تو اس نیریٹو کی وجہ سے انڈیا کو ابھی ایسا کچھ نہیں لگتا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کسی بھی اچھے پروپوزل کے اوپر انگیج کریں یا پاکستان کی طرف سے امن کے پیغام کو کریں، بلکہ ہم اندر خانہ اس بات پہ کئی دفعہ اپنی حکومتوں کو پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ کیوں بھارت کی طرف صلح کا اور دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں. تو یہ ہماری کمزوری کی نشانی ہے، پر یہ کمزوری کی نشانی بالکل نہیں ہے. یہ ہماری طرف سے ایک بہت لمبے خوشگوار سفر کا ایک پیغام ہے، جس میں اگر ہم دونوں دوستی کرتے ہیں تو دونوں کا فائدہ ہے. پر کیونکہ انڈیا کو باہر کی طاقتیں انگیج کر رہی ہیں، اس کو چائنا کے خلاف استعمال کرنا چاہتی ہیں، تو انڈیا بھی اس طاقت کے نشے میں چور ہے جس میں اس کو یہ نہیں لگتا کہ اس سے لوگوں کے لیے اور خطے کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، اور وہ صرف اس کو انڈیا پاکستان کی کہانی بنا کے اپنا ایگو کا مسئلہ بنائے بیٹھے ہیں. ٹھیک، ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا کہ انگیج نہیں کر رہا، بھارت کو کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے وہ پاکستان کے ساتھ انگیج نہیں کر رہا؟ دیکھیں بیسیکلی آپ نے ریفر کیا بلاول کی آج کی جو مصروفیت تھی ورلڈ اکنامک فورم پہ. ہماری لیڈرشپ جو ہے ہمیشہ میرے خیال میں سکسیسو گورنمنٹس آپ دیکھ لیں 90 کی دہائی سے کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ ہم نے اپنا ایک ہینڈ آف فرینڈشپ نہ ایکسٹینڈ کیا ہو انڈیا کو. تو انڈیا کی چاہے کانگریس کی گورنمنٹ رہی ہے یا بی جے پی کی بڑے عرصے سے، وہاں سے تو ہمیں ہمیشہ ایک یعنی وہ ایک ڈیلینگ ٹیکٹک یا بالکل ٹوٹل انٹرانسیجنس نظر آتی ہے. تو آج کی جو وہ تھی میں دیکھ رہا تھا لائیو، اس کے اندر 4 پارٹیسپینٹس تھے اور میرے خیال میں بلاول صاحب جو ہے ظاہر ہے کہ ان کی والدہ بھی بہت یعنی پائے کی اپنا ڈپلومیٹ بھی تھیں، پولیٹیکل لیڈر بھی تھیں، شان تھی ہماری. تو میں نے وہی ریکال کیا کہ انہوں نے وہ ساری تھیمز اٹھائی ہوئی تھی جو اپنا بی ایک ٹائم پہ اپنا اس طرح کے فورمز پہ کرتی تھی. مثلا انہوں نے ایک اس پورے ڈسکورس میں کہ ڈیموکریسی جو ہے نا وہی آنسر ہے، یعنی کانفلکٹ کا بھی اور ٹیررزم کا بھی، یہ تھیم پکڑی. جب پھر یوکرین پہ بات آئی تو تینوں لوگ تھے، ایک امریکن سینیٹر تھی اور 2 دوسرے ممالک کے تھے پارٹیسپینٹس انکلوڈنگ یوکرینین منسٹر بھی تھا اس کے اندر. انہوں نے باور کرایا کہ بھئی یہ دوغلا پن ہے کہ آپ یوکرین پہ تو UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز کی بات کر رہے ہو، لیکن واٹ اباؤٹ کشمیر جو کہ بہت پرانا اپنا ایک ہمارا ایک کانفلکٹ ہے جس کو سالو ہونا چاہیے. اگر آپ اجازت دیں گے بعد میں تو میں اس پہ بھی بات کروں گا کہ وہ جو اگست 2019 کے اندر جو ایک بہت ہی یعنی کشمیر کی ہسٹری کے اندر ایک بہت اگر آپ لوگوں کے حوالے سے دیکھیں انتہائی یعنی ایک ڈراسٹک میجر لیا تھا انڈیا نے، اور اس وقت ہمارے پاس بڑی اپرچونٹی تھی اس کو پراپرلی ہائی لائٹ کرنے کی اور کچھ اپنا کنکریٹ ٹینجیبل میجرز ان رسپانس لینے کی. لیکن میرے خیال میں پچھلی جو حکومت تھی اس نے بہت سارے کارنامے اندرونی اور بیرونی ایشوز کے اوپر تو کیے، لیکن میں پرسنلی یعنی میری اپنی ایک کمٹمنٹ ہے اس ایشو کے ساتھ لکھنے سے بھی بولنے سے بھی. تو مطلب مجھے بڑا افسوس ہے کہ کشمیر میں انہوں نے جس طرح سیل آؤٹ کیا ہے پاکستان کی جو ڈگنیٹی کو، ہماری جو فورن پالیسی کو، میرے خیال میں وہ اپنا یعنی قابل معافی نہیں ہے. ٹھیک، ارشاد صاحب آپ کا بھی اس پہ بہت ورکنگ ہے کشمیر کے لیے، آپ لکھتے بھی ہیں، آپ آواز بھی اٹھاتے ہیں، لیکن یہ ایک موقع تھا اور اس فائدہ اٹھایا وزیر اعظم صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ کہہ کے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن بھارت کی طرف سے وہی رویہ، وہی ہٹ دھرمی. کیا وجہ ہے بھارت کی، جس طرف ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اشارہ کیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مغرب سمجھتا ہے کہ یہ اس علاقے کا ٹھیکیدار ہے اور اسی کا زوم ہے ان کو؟ دیکھیں 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو انڈیا کی ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، دوسرا پاکستان کے اپنے حالات ہیں، اور جو عدم استحکام یہاں سیاسی چل رہا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے. اور تیسری بات یہ کہ انڈیا کا ایک گلوبل جو سٹیچر بنا ہے پچھلے سالوں میں، معاشی آپ کو پتہ ہے تیسری بڑی طاقت وہ بن گیا ہے، اور پھر گریجولی بڑی تیزی کے ساتھ اس کو چائنا کے متبادل کے طور پہ فورس کے طور پہ بھی مغرب و پار رہا ہے. معاشی طاقت بھی اس کی بہت بڑھ گئی ہے. داخلی طور پہ ان کو بہت سوٹ کرتا ہے کہ اینٹی پاکستان وہ ایک سٹانس رکھیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے وہ فیبرری
میں حملہ کیا تھا بالاکوٹ والا، تو اس کے بعد فوری بعد الیکشن کیمپین شروع ہو گئی تھی، اور اس الیکشن کیمپین میں مودی کو پھر بڑا بھرپور 2/3 میجارٹی مل گئی تھی. تو یہ ڈومیسٹکلی بھی وہ سیل کرتے ہیں، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. پاکستان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں انڈیا کو آج کی تاریخ میں کوئی انسینٹیو نظر نہیں آتا، سیاسی طور پہ کوئی فائدہ نہیں. اصل میں آہستہ آہستہ ہمارے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات نا، میرا جو اسسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈومیسٹک پالیٹکس کی بہت نظر ہو گئے. ابھی دیکھیے شہباز شریف صاحب نے ایک بڑا گرینڈ جسچر لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک اچھا اپرچونیٹی تھی کہ پرائم منسٹر نے بہت آگے تک وہ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے جنگوں سے سبق سیکھا ہے، اور سبق سیکھ کے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک پیسفل راستے پہ چلنا چاہیے. تو اس کا انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ابھی اگر آپ دیکھیں جو آج ان کا بیان چھپا ہے بڑا ڈیروگیٹری ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ چیزیں یہ کنڈیشنز کریں، آپ ٹیررزم اور فلاں اور یہ کشمیر کی بات اور ساری چیزیں چھوڑ دیں. تو دیکھیے یہ تو پاکستان تو کوئی بھی ایسا ڈائلاگ نہیں کر سکتا انڈیا کے ساتھ، افورڈ ہی نہیں کرتا. ہماری قوم جو ہے، مجھے یاد آتا ہے بھٹو صاحب نے گجرانوالہ میں ایک تاریخی تقریر کی تھی، جس میں اس کے بعد انہوں نے مقبوضہ ہڑتال کی کال دی تھی. شاید آپ کو ہسٹری کی 75 میں جب اندرا عبداللہ کے درمیان معاہدہ ہوا تو اس کے بعد، لیکن اس کے موقع پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ میری قوم کبھی قبول ہی نہیں کرے گی کہ میں کشمیر کے اوپر کوئی معاہدہ کر لوں یا کوئی سمجھوتا کر لوں یا کوئی ایسا سرنڈر کر دوں تو یہ میرے پاس مینڈیٹ ہی اس چیز کا نہیں ہے. تو وہی والی بات ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت ہو وہ ایک لائن سے آگے نہیں جا سکتی. ہم انڈیا کے ساتھ دوستی بھی چاہتے ہیں، کاروبار بھی چاہتے ہیں، آگے بھی بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کشمیریوں کو کسی صورت بھی پش پس نہیں ڈال سکتے. ظاہر ہے یہ ہماری باٹم لائن ہے. بالکل باٹم لائن ہے، اور جذباتی وابستگی ہے. ڈاکٹر صاحب ہماری بڑی جذباتی وابستگی ہے کشمیریوں کے ساتھ اور اس مسئلے کے ساتھ. اس میں ظاہر ہے دنیا جو ہے ساری توجہ بھارت کو دیتی ہے، لیکن وہاں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، یہ مغرب تو بڑی آوازیں اٹھاتا ہے، لیکن یہاں پہ ان کا دوغلاپن سامنے آ جاتا ہے. میرا ایک خیال ہے، میں اس سے پہلے بھی ایک پی ٹی وی کے ورلڈ کے پروگرام میں بات کہہ چکا ہوں، جو وہاں ابھی جو تبدیلی نظر آ رہی ہے بڑی خوفناک ہے. ہم جرنل بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں ایک چیز کے اوپر ضرور فوکس کرنا چاہیے. جو فارسٹ ایکٹ ہے کشمیر میں دیکھ رہا ہوں کہ دلی میں وہ فارسٹ ایکٹ لگ جاتا ہے، کشمیر میں پہنچ کے وہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی کہ فارسٹ ایکٹ کے تحت انڈیا اس چیز کا پابند ہے. یعنی کہ ریاست کے قانون تو دیکھیں ایک چیز ہے نا کہ آپ جنگلات نہیں کاٹیں گے، آپ آبادیاں یعنی کہ وہاں آبادیاں نہیں قائم کریں گے. ہندوستان ایک بڑی عجیب کنڈیشن میں جا رہا ہے کہ وہ فارسٹ ختم کر کے وہاں پہ آبادی لا رہا ہے، آبادیاں پیدا کی جا رہی ہیں. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ دیگر غیر ممالک سے وہ وہاں ایگریکلچر کے نام پہ بھی بہت سارے اسٹیپس اٹھا رہے ہیں، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ بڑا اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ان کا نتائج دیکھیں، اینڈ آف دا دیکھیں، رزلٹ دیکھیں، تو اس سے یوں لگ رہا ہے کہ وہ کشمیر کے عوام کو اقلیت میں لے کے جا رہے ہیں اور وہاں جو باقی عوام ہیں ان کو لا رہے ہیں. اچھا اقوام متحدہ بھی ایک چیز کہتی ہے، 31 اکتوبر کو ایک دن ہوتا ہے ورلڈ سٹیز ڈے، مطلب شہروں کا عالمی دن. اس کے تحت اقوام متحدہ کا یہ کہنا ہے کہ 2050 یا ہم آنے والے سالوں میں دیکھیں گے کہ شہری آبادی بڑھ جائے گی. اور کشمیر میں ہمیں شاید کہیں اور اتنا نظر نہیں آ رہا اتنی تیزی سے، لیکن کشمیر میں وہ جو کر رہے ہیں وہ شہری آبادی میں تبدیل کر رہے ہیں، دیہات کو، وہ جنگلات کو. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کشمیر کی ڈیموگرافی بالکل چینج ہو جائے گی، کلچر، تہذیب سب آپ تبدیل کرنے جا رہے ہیں. اور میں نے کئی برس پہلے بھی یہ چیز لکھی، 2003-04 کے الیکشن میں بھی میں لکھتا رہا کہ ہندو توا کو اگر آپ کنورٹ کر دیں ہندی توا میں چلے جائیں، یعنی کہ آپ سن آف سوائل کی بات کریں نا، آپ نے بھارت میں کرنی ہے، بجائے اس کے کہ آپ مذہب کی بنیاد پہ ہندو توا پہ جائیں. ہندو توا میں تو آپ ہندو کے علاوہ کسی کی گنجائش نہیں ہے. ہندی توا میں یہ کہ ہندوستان میں رہنے والا ہر فرد ہندوستانی ہے، اور ہندوستانی ہونے کے ناطے وہ برابر کے رائٹس لے گا. تو جبکہ ہندو توا میں، ہندو سوسائٹی میں صرف ہندو کے رائٹس ہوں گے، باقی ہوں گے نہیں ہوں گے. تو یہ میں ایک اور چیز یہ دیکھتا ہوں، اگر ہم 80s میں جائیں، سن 80 کی دہائی میں بی جے پی جو 2 سیٹوں کی جماعت نظر ہمیں آتی ہے
وہ ایک دم سے کیسے آگے آئی؟ گجرات میں آپ دیکھیں انہوں نے 2002 کی رپورٹس ابھی جیسے آپ نے ذکر بھی کیا بی بی سی تک بھی چیزیں آئیں اور وہ فیکٹس بیسڈ باتیں ہوئیں. اچھا دیکھیں کہ ہندوستان پاکستان دشمنی نہیں ہے. دیکھیں ایک دشمن کریٹ بھی کیا جاتا ہے نا, ایک آئیڈیالزم کے جی ہندوستان کے الیکشن پاکستان دشمنی کے بغیر ہوتے ہی نہیں ہے. وہی بات جو ارشاد صاحب کر رہے تھے کہ وہاں پہ تو اب یہ ایک معاملہ ڈومیسٹکلی چلا گیا ہے نا, وہاں پہ یہاں پہ معاملات ہوتے ہیں ارشاد صاحب اور وہاں پہ وہ الیکشن میں پھر چلے جاتے ہیں. اور پاکستان کے obsession سا بھی ہو گیا نا, پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا obsession ہو گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں میں دیکھتا ہوں کہ انڈیا کے اندر جو ہے مسلمانوں کو جب وہ ٹارگٹ کرتے ہیں, ابھی آپ ایک انٹرسٹنگ بات, بی جے پی کی کتنی 2/3 میجارٹی ہے, ایک ایم پی بھی مسلمان نہیں ہے, صرف 2-3 صوبائی اسمبلیوں کے جو ہیں ریاستی اسمبلیوں کے 2-3 مسلمان ہیں, کسی کو ٹکٹ نہیں دیا. گجرات میں آپ کو پتا ہے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے, وہاں کوئی مسلمان کسی کو ٹکٹ نہیں دیا. 37% جو ہے آسام میں مسلمان ہیں, ان میں کسی کو کوئی ٹکٹ نہیں دیا. تو آپ سوچیں کیرالہ میں کوئی تقریباً 25% سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے, مسلمانوں کو کوئی ٹکٹ نہیں دیا. تو یہ ایکسکلوسیولی ایک ہندو کمیونٹی کی ایک پارٹی بن گئی. اور آر ایس ایس مائنڈ سیٹ وہی ڈاکٹر صاحب, آر ایس ایس مائنڈ وہی. دیکھو آر ایس ایس جو ہے وہ ان کی پیرنٹ آرگنائزیشن ہے جس کے 4 ونگز ہیں, سنگھ پریوار بولتے ہیں اس کو. تو بی جے پی اس کا پولیٹیکل آرم ہے. تو بی جے پی کی جو آئیڈیالوجی ہے وہی ہے جو آر ایس ایس کی ہے, اور اس کے اندر یہ ریسسٹ ایرین ریس کی سپیریورٹی پہ بیسڈ ہے, جو کہ نازیز نے آئیڈیا تھا, اس سے یہ میسمرائزڈ ہوئے تھے. تو ابھی تک ظاہر ہے کہ اس کا پولیٹیکل ایجنڈا آپ کو ڈیفرنٹ ایکسپریشنز اس کے نظر آتے ہیں, جس میں انڈیا کے اندر مائنورٹیز کے خلاف اپنا جو ایکشنز یا اس کی وائلنس ہے, اور اسی میں کشمیر چونکہ ایک دیرینہ مسئلہ ہے, اس کے اندر اس کا ہمیں بڑا ایک سٹلر کلونیلزم کی طرح سے ہم یعنی واٹ ہیز چینج ان کشمیر ایکچولی ان دا لاسٹ 2+ years, یہ اگست 2019 سے, کہ اس سے پہلے تو ظاہر ہے کہ یہ انٹرنیشنل کانفلکٹ تو تھا ہی. یہاں پہ انہوں نے کو تقریباً 3 دہائیوں کے اندر ملٹری لا کے پولیس لا کے سپریس کیا, ایک ڈریکونین لیگل سسٹم لے کے آئے, ٹھیک ہے, اس کے خلاف ریزسٹنس بھی ہوئی. لیکن 2019 میں اور ظاہر اس میں ہمارا وہ تعلق نہیں ہے 370 آرٹیکل سے, کوئی ہمارا نہیں ہے, بیکاز ہم تو ہمیشہ اس کو انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں. کیا یہ کہ جو ہمارا پہلے خدشہ تھا کہ یہ ہندوستان وہی کرے گا جو جس طرح یہودیوں نے اسرائیل میں کیا. یہ سیٹلر کلونیلزم یہ ہوتا ہے کہ جو کلونیل اپنا جو ایکسپلائٹیو پاور ہوتی ہے نا, وہ باقاعدہ فزیکلی آ جاتی ہے یہاں پہ. تو اب وہ کیا کر رہے ہیں, اب انہوں نے تقریباً 1000 کے قریب جو لاز تھے جو انڈیا کے اندر تھے وہ یہاں پہ لاگو کر دیا ہے. یہاں پہ انہوں نے ڈومیسائل ایکٹ یعنی وہ نافذ کیا, اس میں میرے خیال میں یہ مجھے بتائیں گے کہ لیٹسٹ فگر کیا ہے, لیکن پرہیپس یعنی 10s of thousands of people, خاص طور پہ وہ لوگ جو پولیس اور فوج کے اندر تھے, ان کے بچے اور انہوں نے آ کے پھر زمینیں ہو گیا, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ اپنا وہاں کی جو ڈیموگرافک جو ری انجینئرنگ کا پروسیس ہے وہ ایبسولوٹلی اٹ ہیز گین مومنٹم ان دا لاسٹ 2 years, اور یہ اٹس اے میٹر آف گریو کنسرن, بیکاز دیکھیں نا 10 سال آپ آگے دیکھیں, یہاں پہ انہوں نے اپنا ابھی کانسٹیچوئنسیز بھی پروسیس ہو گیا ہے, ڈی لمیٹیشن ہوگی, یہاں پہ جموں کو زیادہ سیٹیں چلی جائیں گی. ان دی اینڈ جو ان کی سو کالڈ اسٹیٹ اسمبلی ہے اس کے اندر بھی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن جو ہے نان مسلمز کی ہو جائے گی. پھر کیا پورے کا پورا ایک تناسب تبدیل ہو جائے گا. میں ارشاد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, میں آتا ہوں آپ کی طرف, میں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف جاؤں گا. پہلے ڈاکٹر صاحب آئیے گا کہ اگر یہ اتنا بڑا تناسب تبدیل ہوگا اور جس ڈیموگرافی کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ تو ایک نئی صورت سامنے آ جائے گی, جبکہ اس وقت جو صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر کی, اس میں جو اہم لیڈرشپ ہے وہ تو جیلوں کے اندر ہے, اور ظاہر ہے رابطہ بالکل اس کا کٹا ہوا ہے دنیا کے ساتھ. جی بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں. دیکھیں ان کا پلان بہت سمپل اور کلیئر ہے. انہوں نے جب اپنا ایجنڈا سیٹ کیا تھا تو اس وقت بھی ان کا کانٹیکس یہی تھا کہ ہم اس طرح سے اپنی مینیفیسٹو کے اندر اس چیز کو ڈالیں گے کہ ہم نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ریپیل کرنا ہے. پاکستان نے اس چیز کو سیریسلی اس لیے سمجھا کہ پاکستان تھاٹ کہ ہم جیسے ہم UN کے بات کو آنر کر رہے ہیں تو یہ بھی کریں گے, اور یہ بائیلیٹرلزم کا پھر نعرہ لگایا کرتے تھے. تو ان کی کال و فیل میں تضاد بھی بہت رہا ہے.
जब बायलैटरलिज्म इनको पसंद आई तो उन्होंने बायलैटरलिज्म की, जब इनको यूएन सूट किया यूएन किया, फिर उन्होंने यूनिलैटरलिज्म कर लिया। बट ये पूरे एक प्लान के तहत चल रहे हैं। इन्होंने कश्मीर के नक्शे को चेंज किया, इन्होंने पूरे इंडिया के नक्शे को चेंज किया है। फिर बार बार इनका नैरेटिव जो मेटा नैरेटिव ये क्रिएट कर रहे हैं उसमें ये कहते हैं कि जी इंडिया की सरहद वाखान कॉरिडोर पे जाके अफगानिस्तान के साथ मिलती है, जिसमें ये हमारे कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान को भी अपने साथ मिला के करते हैं। तो हमें इन चीजों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। और जो डेमोग्राफिक चेंज है ये तो हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इवन 1947 से पहले जो हिंदू राजा यहाँ हुकूमत करता था ये उसका एजेंडा था। फिर ये नेहरू वगैरह ने, माउंटबेटन ने इसको जो था एक तरह से पेट्रोनाइज किया और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। 1980s में जगमोहन की हुकूमत में इस तरह की चीजें हुई। अब ये बहुत खुल के सामने आ रहा है। और जो अभी हमारे साथी बात कर रहे थे कि जो जंगलों को ये खत्म कर रहे हैं, तो ये अमरनाथ यात्रा के टाइम से जब ये 10 साल पहले मसला खड़ा हुआ था तो तब से इन्होंने यहाँ सेटलमेंट्स बनाना शुरू कर दी थी। और जो डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे कि जो कॉलोनियल लेगेसी की जिक्र करें, तो ये दिस इज समथिंग जो कि इजराइलीज ने इनको सबक दिया था कि आप पैलेस्टाइनाइज करें कश्मीर को। और उसका मतलब ये था कि आहिस्ता आहिस्ता जो यहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, जो नेटिव लोग हैं, जो असल नस्ल कश्मीरी हैं, उनको यहाँ से निकालें, उनको इतना तंग करें, उनकी जिंदगी इतनी अजीरन करें कि वो मजबूरन यहाँ से जाने पे जो है वो आमादा हो जाए। और फिर उसकी जगह रेस्ट ऑफ इंडिया से लाके लोगों को आहिस्ता आहिस्ता करके या मैस मूवमेंट में उनको वहाँ रखें। फिर कश्मीर की रियल एस्टेट महंगी भी बहुत है क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है, मौसम बड़ा अच्छा है, बाकी इंडिया इंतहाई ज़्यादा पोल्यूट हो चुका है, कश्मीर में एक प्योरिटी है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता उस सारी चीज़ को जो है जो ये लैंड माफिया, अर्बन माफिया की शक्ल में उस सारी चीज़ को कैपिटलाइज कर रहे हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ टाइम वेरी सून जहाँ ये इंडिजिनस मुसलमान कश्मीरी को तो तकरीबन नेग्लिजिबल करने की कोशिश है और करेंगे क्योंकि ये कब्जा करके वहाँ बैठे हुए हैं। और फिर जब ये अपनी मर्जी की वहाँ डेमोग्राफी ले आएंगे तो फिर यही इंडिया है जो यूएन में जाके कहेगा कि जी प्लेबिसिट करें। और जब फिर प्लेबिसिट होगा तो वहाँ जो लोग वोटिंग करेंगे वो जाहिर है इंडिया की या दिल्ली हुकूमत की फेवर में वोटिंग करेंगे। तो ये वो चीजें हैं जिनको हमें माइन्यूट से लेके मैक्रो लेवल पे, माइक्रो से मैक्रो तक देखने की सख्त जरूरत है कि ये सब कुछ कोई ऐसा इनोसेंट नहीं है, ये कोई हेट्रेड एजेंडा नहीं है, ये बड़ा डीप रूटेड एजेंडा है जो कि बड़ी सालों की सोच पे मुहित है और ये आगे जाके लार्जर कश्मीर के क्वेश्चन को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो ये कोई छोटी मोटी डेमोग्राफिक चेंज एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल नहीं है और ये मोदी सरकार के जाने से खत्म नहीं होगी। ये वहाँ एक माइंडसेट क्रिएट कर रहे हैं। देखें, जब आप फौजियों को या फिर वहाँ पुलिस के लोगों को अपीज करने के लिए लैंड देंगे तो उनका वहाँ एक स्टेक क्रिएट हो जाता है और वो एक सेंस ऑफ ओनरशिप डेवलप कर लेते हैं और वो ये कहते हैं कि जी बहुत कुर्बानियां हुई हैं, फला चीज है, इस तरह की सारी बातें करके एक नैरेटिव कंस्ट्रक्ट हो रहा है जो कि सिविल हुकूमत उसको इनेबल कर रही है ताकि यहाँ से लोग जगह छोड़ने का सोचें भी नहीं। और फिर हर इदारे में हम ये देखते हैं कि किसी ना किसी तरीके से लेजिस्लेशंस ऐसी लाई जा रही हैं जिसमें जो वहाँ सिविल सर्वेंट्स मुसलमान थे उनको इनएलिजिबल किया जा रहा है, उनकी टेन्योर कम की जा रही है, उनको जबरन गोल्डन हैंडशेक्स दिए जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल की जा रही है कि वो मुल्क छोड़ के जाना पसंद कर रहे हैं, बच्चों की जो है जान महफूज नहीं है, औरतों की इज्जत पामाल की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें एक बड़ी सी कड़ी है और एक बड़े से एपिसोड का मुख्तलिफ वर्जन्स हैं जिनको हमें एक्सक्लूसिव करके नहीं इंक्लूसिव करके समझने की ज़रूरत है कि ये सब का सब आपस में वेल निट है। ठीक है। So, उसकी वजह से तो उसकी वजह से अल्टीमेटली वी विल फाइंड अ कश्मीर जिसमें इंडिजिनस वॉइस बिल्कुल श्रिंक होकर रह जाएगी और सिंगल डिजिट्स में रह जाएगी। थैंक यू जावेद सर। जी इरशाद साहब, ये एक बहुत बड़ा था और ये एक अरसे से चला आ रहा था और मोदी की मौजूदगी में इसको एक मौका मिल गया और उन्होंने ये किया, डेमोग्राफिकल चेंज और ये सब कुछ जो अब हो रहा है वहाँ पे। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। बीजेपी का ये कोई, अगर आप देखें, मैं हिस्ट्री में तो देख रहा था,
بی جے پی کا ناگپور کے بعد جو دوسرا بڑا ایکٹیو یونٹ تھا وہ جموں میں بنایا گیا تھا. کشمیر ان کا بڑا فوکس ہے, 1925 سے فوکس ہے, 1930 سے فوکس ہے, کوئی آج سے نہیں ہے. 47 میں جو جنگ ہوئی تھی آزاد کشمیر جس سے آزاد ہوا گلگت بلتستان, اس وقت بھی آر ایس ایس کے رضاکار جو ہے اپنی فوج کے ساتھ, مہاراجہ کی فوج کے ساتھ ان پورے علاقوں میں جا کے لڑتے تھے. تو ہمیں نا یہ اندازہ ہونا چاہیے تھا پہلے سے, اب بھی ہونا چاہیے تھا. اب اصل جو ہمارا چیلنج یہ ہے کہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے جس کی طرح ڈاکٹر صاحب اشارہ کر رہے تھے, 1000 قوانین انہوں نے چینج کر دیا, یہ ڈاکومنٹڈ بات ہے. اب انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی ہے اپنا چیف منسٹر لانے کے لیے, نشستوں کی تعداد وہ آلریڈی ڈیمیلیٹیشن کر چکے ہیں. اب اس سارے پروسیس کو کیسے روکا جائے, اس کے روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر میں ایک بہت براڈر قسم کے مسلمان جتنے بھی پارٹیاں ہیں اور جو سیکولر پارٹیاں ہیں, جو لبرل پارٹیاں ہیں, چاہے وہ مسلم نہیں بھی ہے جیسے کانگریس ہے دوسرا, ان سب کو آپس میں مل کے کام کرنا پڑے گا. اور اس میں پرو جو آزادی لوگ ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ جو ہے کوئی تو کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ ایسی ڈیولپ کرنی ہوگی جس کے نتیجے میں یہ جو انڈیا کا آنسلاٹ ہے اس کو, میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو آپ روک سکیں گے, لیکن اس کو ایٹ لیسٹ سلو ڈاؤن کرنا بہت ضروری ہے. بلاول بھٹو صاحب اس کو بڑا اچھا ریز کر رہے ہیں, ابھی جیسے آج انہوں نے ریز کیا, اس سے پہلے ریز کیا, یو این میں ریز کیا. تو پاکستان نے اس حکومت نے تھوڑی کافی ایگریسو پوزیشن لی ہے, لیکن اس کو تھوڑا اور ملٹیپلائی کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا جو چیزیں ہیں کہ دیکھیے ابھی بی بی سی نے ایک رپورٹ دی اور اس رپورٹ نے انڈیا کو جتنا ڈیمیج کیا, میں اس کی طرف ابھی آ رہا تھا, اتنا بلین ڈالر بھی ہم لگا لیتے تو ہم یہ نہیں کر سکتے. ایک اور قسط آ رہی ہے اس کی, نیکسٹ انسٹالمنٹ شاید یہ وینسڈے کو آ رہی ہے. تو اب میں پوائنٹ یہ ہے کہ اس طرح کی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ہم ان کو جیسے کچھ جو بھی ہمارے ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کولیبریشن کرنا, تھنک ٹینکس ہیں, یونیورسٹیز ہیں, اور اس کو دیکھیں اب یہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ ہندوستان کا ہاتھ جا کے کشمیر کے اندر مروڑیں یا اس کو روک دیں کہ وہ اس نے 1000 چینج کیے تو اب 1200 اور نہیں چینج کرے گا. وہ تو یہ کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. اس کو روکنے کے لیے جو میکانزم ہے وہ یو این کے میکانزم ہے, ہیومن رائٹس کونسل کے میکانزم ہے, انٹرنیشنلائزیشن ہے, انٹرنیشنل میڈیا ہے, ہیومن رائٹس. ایک آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں, ہیومن رائٹس واچ نے جو نیو یارک بیسڈ رپورٹ ہے ابھی ریسنٹلی پچھلے ہفتے بہت اچھی رپورٹ دی ہے اور اس میں کشمیر پہ بات ہوئی ہے, میڈیا پہ بات ہوئی. اس نے ایک 2 پوائنٹس میں بتانا چاہتا ہوں, اس نے کہا کہ 36 جرنلسٹ ایسے ہیں کشمیر میں جن کو 5 اگست 2019 کے بعد ان کو یا تو گرفتار کیا گیا یا ان کے گھروں پہ ریڈ کیا گیا, پولیس اسٹیشن انہیں بلایا گیا یا انہیں انٹرنیشنل ٹریول کرنے سے روک دیا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل سپیس, کوئی میڈیا سپیس, رائٹ ٹو رینون جرنلسٹ ہیں جن کو روکا ہے انہوں نے ٹریول سے. بالکل, تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. عالمی فورمز پہ آواز اٹھانی ہوگی اور ہمیں بہت ایک ایگریسو فورن پالیسی کے تحت جانا ہوگا, یعنی ایک پرو ایکٹیو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فورن پالیسی کے ساتھ کشمیر کے لیے آواز اٹھانی ہوگی, کیونکہ ہمیں بہت سی یہ جو رپورٹ آئی ہے حالیہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے بہت زیادہ. بالکل ہو سکتا ہے, ممکن ہے. اچھا, میری ایک سوچی سمجھی رائے ہے کہ ہم کہتے ہیں بی جے پی ڈیولپ ہوگی. دیکھیں 80s تک کچھ بھی نہیں تھا, 90s میں بھی پوزیشن. اگر میں بات کروں ہسٹوریکلی, ہندوستان یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے, لیکن یہ بدقسمتی نہیں ہے کہ نہرو بلکہ نہرو سے پہلے میں بات کروں, آریہ سماج کو انہوں نے برہمن سماج بنا دیا ہے. اور آپ دیکھیں گاندھی ہوں, نہرو ہوں, یہ بیسیکلی سارے برہمن ہیں اور ان کی ایک سوچ تھی. انہوں نے کلچر دیکھیں, جو ہندوستان میں جو رواداری تھی نہرو صاحب نے آگے ختم کر دی. آپ جب وزیر اعظم بن گئے, آپ سب کچھ بنے, آپ ڈیموکریسی لاتے نا کہ آپ نے 1-2 الیکشن لڑے, آپ تو تا حیات بیٹھ گئے وزیر اعظم بن کے, اور ہندوستان میں آپ نے اس لیول پہ لے گئے ہندوستان کو کہ اس کے نتیجے میں کانگریس کے علاوہ ہمیں نظر نہیں آتا تھا کچھ. اور جب وہ چیزیں ختم ہوئیں تو بی جے پی ایک دم سے آئی, اور اس کے نتیجے میں آج دیکھیں, میں سمجھتا ہوں اگر بی جے پی یہاں تک پہنچی ہے تو اس کو لانے میں نہرو صاحب کا بڑا کردار ہے. نہرو کو ہم ذمہ دار سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال کے, اور وہ تھے بھی ہمارے سامنے پورے جو بیک گراؤنڈ تھا. سوشلزم تو دیکھیں ایک بہانہ تھا, سوشلسٹ اگر ہوتے تو سوشلزم تو بات ہی کچھ اور کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کانگریس کی جو یہ سوشلزم کی بات کرنے والے لوگ تھے وہ اس طرح نہیں تھے. سوشلزم کے مطابق چلتے تو ایک پراپر مساویات کی بات کی جاتی, وہ بھی نہیں کی گئی. اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہندوستان کو یہ دیکھنا پڑے گا اور موجودہ سیٹ اپ میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ محض میں دیکھتا ہوں کہ ٹیوٹر اسپیسوں میں انہوں نے ٹیوٹر اسپیسیں بڑھا دیں کشمیر کے حوالے سے, تو ٹیوٹر اسپیسوں میں تو فیصلے نہیں ہوتے کشمیر کے, اور ہندوستان کے اندر پورا ایک انہوں نے ایک ڈیولپمنٹ کر دیا اور ایک ماحول مختلف کر دیا. اور میں ایون دیکھ رہا تھا ابھی کیرالا کے حالات کی بات کی, میں نے ایک ویب سائٹ کے لیے ایک بلاگ لکھا, وریندر سہواگ آپ دیکھیں کرکٹر تو غیر متنازع لوگ ہوتے ہیں نا, انہوں نے وہاں پہ کیرالا میں ایک ہندو لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی, اس کی روٹی وہ لے کے بھاگا کہیں سے, تو اس کے بعد وریندر سہواگ صاحب نے ایک ٹویٹ کر دی کہ یہ ہندو تھا تو اس کو مسلمانوں نے مار دیا. لیکن میں ٹویٹر کے میں نے 24 گھنٹے اس کو میں نے آبزرو کیا, دیکھتا رہا کہ اس کے اوپر لوگوں نے کمنٹ کیے کہ یہ لسٹ ہے, یہ اس کو مارنے والے صرف مسلمان نہیں تھے, ہندو بھی تھے, اور بعد میں ان سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کریں, انہوں نے معذرت کی. اگلے دن میں نے دیکھا اتوار کی صبح 12 بجے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کی. تو سوشل میڈیا کی پاور ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انٹرنیشنل فورمز کے ساتھ ساتھ پاکستان کو سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی اپنی ٹرینڈنگ جو ہے کرنی چاہیے, اس پہ بڑا متحرک رہنا چاہیے. اور دیکھیں ہمیں ٹویٹر سپیسز پہ بہت زیادہ کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ اب جو رپورٹ آئی ہے, برطانوی گورنمنٹ کی یہ رپورٹ ہے اور بی بی سی نے اس پہ ڈاکومنٹری کی ہے, اور اس میں کہا گیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ اب رپورٹ پہ ہم بات کر لیں کہ جو تشدد کا دائرہ ہے وہ جس قدر رپورٹ کیا گیا ہے, یہ رپورٹ کہہ رہی ہے, اس سے کہیں زیادہ تھا, اور مسلم خواتین کے ساتھ بڑے پیمانے پر منظم طریقے سے ریپ کیا گیا, کیونکہ تشدد سیاسی نوعیت کا تھا. یہ جو کچھ, اچھا یاد رہے کہ برطانیہ نے اس وقت سے 2012 تک مودی کے ساتھ سفارتی بائیکاٹ کیا تھا, اور آپ کو پتا ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ کا بھی بائیکاٹ تھا, ویزے کی پابندی تھی جب تک وہ وزیر اعظم نہیں بنے. یعنی یہ اتنا زیادہ ظلم اس بندے نے کیا تھا, جس کو کسائی کہتے ہیں گجرات کی. دیکھیں یہ اپنا پہلی دفعہ نہیں ہے, کیونکہ جو گجرات کے اندر رائٹس ہوئے تھے اس کے اندر تقریباً 2000 سے زیادہ لوگوں کو اپنا بالکل یعنی کھلے آسمان کے نیچے اور گینگ ریپ کے اور آرسننگ کے پوری یعنی دنیا نے دیکھا اس وقت کیا ہوا. اور اس کا جو پرنسپل جو اپنا ایکیوزڈ ہے وہ ہے پرائم منسٹر آف انڈیا سیکنڈ ٹرم, جس کو جیسے آپ نے کہا کہ امریکہ ویزا نہیں دیتا تھا, جب وہ پرائم منسٹر بن گیا اوبویسلی پھر وہ ڈپلومیٹک امیونٹی ہوتی ہے, ڈپلومیٹک ریلیشن شپ میں آپ کو کچھ اسکپ کرنا پڑتا ہے چیزیں. تو ابھی تک وہ تو ایک اس کا گھنونا جو کردار ہے, خاص طور پہ تو بچر آف گجرات دین بیکمز دا پرائم منسٹر آف انڈیا. ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ڈیولپ کیا گجرات کو, اور وہ ڈیولپمنٹ کا ماڈل وہ پھر سینٹر میں ریپلیکیٹ نہیں کر سکے, بیکاز جو انڈیا کی اکنامک پروگریس ہے اس کے بڑے سارے ادر فیکٹرز بھی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ان کی گلوبل NRI کی کمیونٹی بھی ہے, ان کا اپنا کلاؤڈ بھی ہے گلوبل اکانومی کے اندر. لیکن میں اس پہ آؤں گا کہ جو ہمارا اصل ٹاپک ہے, اس میں مجھے یاد ہے کہ کشمیر کے حوالے سے ایک دفعہ میں بھی تھا اس میں لابنگ میں جنیوا کے اندر, میر وائس صاحب بھی تھے, تو ہم نے ایک ڈاکومنٹری پلے کی تھی چینل 7 کی, چینل 4 کی تھی, اور وہ آئی ریممبر کہ 100-150 لوگ تھے, ان میں سے آدھے رونا شروع ہو گئے تھے, بیکاز اس میں وہی تھے اپنے ہاف ویڈوز, گینگ ریپس, اور جو اسٹوری آف کشمیر واز پریٹی ویل ٹولڈ. تو بات سمپل سی ہے جاوید صاحب, I'm grateful to you کہ آپ نے مجھے یعنی یہ موقع دیا آج, اور خاص طور پہ ایک ملک میں ایسا ماحول کہ جس میں پولیٹکس کے اوپر جو ہے وہ اپنا لوگ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیں اپنے حالات کو بھی دیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس وقت جو کشمیر میں حالات ہیں اور پچھلے 2-2.5 سال سے ہے, آپ مجھے بتائیں کہ کوئی سسٹینڈ ہم نے اپنے ڈومیسٹک پبلک اوپینین کے لیے کوئی کام کیا ہے میڈیا میں؟ اب ہمیں آپ کا پروگرام میں یعنی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ آج کے دن اس ڈاکومنٹری کے ریفرنس سے آج کی جو ڈسکشن ڈیوس میں ہوئی ہے, جس میں اس نے موازنہ کیا بلاول نے, کتنے چینلز ہیں انہوں نے پک کیا ہوگا یا اس پہ ڈیبیٹ کرنے کی گنجائش ہوئی. تو ہمیں اپنے حالات کو دیکھنا چاہیے, اور ہمیں پن پوائنٹ کرنا چاہیے کہ یہاں پہ وہ کون سا پولیٹیکل عنصر ہے اس کنٹری میں, وہ کون سی پارٹی ہے, وہ کون سی قیادت ہے کہ جس نے اگست 2019 کے بعد بٹرے کیا کشمیریوں کو, اور جو اس وقت پاکستان میں سیاسی تناؤ کر رہی ہے ڈیلیبریٹلی, تاکہ اکنامک کنڈیشنز یہاں پہ ڈیٹیریوریٹ ہو, تاکہ ہم صبح سے لے کے شام تک سیاست کو ڈسکس کریں, آپس میں لڑائی کریں, نفرتیں بڑھائیں, اور ہمارے پاس ٹائم ہی نہ ہو کہ ہم جس چیز کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے, جو کہ ہمارا دریمہ مسئلہ ہے, ہمارا فورن پالیسی کا پلر ہے, پاکستان کشمیر کے بغیر نہیں ہے,
اس کے اوپر ہم اپنا پورا دھیان کر سکیں. آپ پن پوائنٹ کر لیں, آپ کو آنسر مل جائے گا. بالکل درست کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ. یہی ظاہر ہے ترجیحات کا تعین بھی ہمیں کرنا ہے. ظاہر ہے سیاست تو اس ملک کا حصہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اب جو ایک صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے, ایک عدم استحکام کی صورتحال نظر آ رہی ہے, ظاہر ہے یہ بھی ہماری جو ایک جو سفارتی سطح پہ ایک آواز ہوتی ہے اس پر یہ اثر انداز ہوتی ہے. یہ جو عدم استحکام ہوتا ہے یہ بھی ایک نقصان دہ چیز ہے. جی بالکل. دیکھیں جاوید صاحب, ہم لوگ اسٹریٹجی میں یا انٹرنیشنل ریلیشنز میں کانسیپٹ آف پاور پڑھتے ہیں, جس میں یہ ہوتا ہے کہ پاور وہ ہے جو کہ سارے جو قوم کی یا ملک کی مختلف ایلیمنٹس ہیں ان کو اکٹھا کر کے بنتی ہے, جس میں پالیٹکس, گورننس, اکانومی, ملٹری, ریسورسز اور یہ ساری چیزیں, کلچر, یہ جب اکٹھے ہوتے ہیں سوسائٹی تو یہ آپ کے ملک کی پاور کو ڈپیکٹ کرتے ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز امبیلنسڈ ہو جائے, کم ہو جائے, تو آپ کی پاور جو ہے ڈسپرپورشنیٹ ہو جاتی ہے. سو اگر آپ کی ملٹری اسٹرانگ ہے, یعنی ملٹری طاقت اسٹرانگ ہے, اور آپ کی پالیٹکس اسٹرانگ نہیں ہے تو بھی آپ پاورفل نہیں ہوں گے. آپ کی پالیٹکس بہت اوور رائڈنگ ہے, سوسائٹیز ویک ہو گئی ہے تو بھی آپ کے لیے مسائل ہوں گے. اکنامکس فیل ہو رہی ہے تو مسائل ہوں گے. تو جب تک ہم اس کا ایک اوور آل بیلنسڈ اپروچ نہیں رکھتے تو یہ چیز جو ہے آپ کو دنیا کے جو سٹیٹس ہے اس پہ مکمل ایک اسٹرانگ ایکٹر کے طور پہ سامنے نہیں لاتی. دوسرے ہمارے ساتھی نے ابھی جو میڈیا کی بات کی, ٹویٹر اسپیس کی بات کی, دیکھیں انڈیا کے پاس 2-3 بڑی اسٹرانگ چیزیں ہیں. نمبر 1, ایک تو وہ دنیا میں آبادی کے لحاظ سے فرنٹ لائن کنٹری ہے, بہت بڑی آبادی ہے. اور جو میں پہلے بھی بات کر رہی تھی کہ آج کل دنیا کو انڈیا کی ضرورت ہے چائنا کی کنٹینمنٹ میں. اس وجہ سے امریکہ بھی اس کی ہر طرح کے نخرے بھی اٹھا رہا ہے اور اس کی بے وقوفیاں بھی برداشت کر رہا ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ایک الٹرا نیشنلزم کی ویو ہے دنیا میں جس کو انڈیا بہت خوبی کے ساتھ انجوائے کر رہا ہے. انڈیا کے پاس ایک اسٹرینتھ آف ڈپلومیسی ہے جو کہ اگین اس کی جو انٹرنل پاور پوٹینشیلز ہیں جس کو وہ آہستہ آہستہ کریکٹ کر رہا ہے تو ان کو وہ انجوائے کر رہا ہے. پر میڈیا میں چاہے ٹویٹر ہو جائے, سوشل میڈیا ہو جائے, انڈیا کے پاس جو ایک اور بہت بڑا کلچرل آئیکن ہے اس کی فلمیں, تو اس میں ایک ریڈ لائن ہے جہاں پاکستان کو خراب کرنا, مسلمانوں کو خراب کر کے دکھانا, بری طریقے سے دکھانا, اور پھر اس کے ساتھ اہم پرسنالٹیز سے اینٹی مسلم یا اینٹی پاکستانی بات کروانا جو ہے اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف ملک میں بہت بڑی مہم چل پڑتی ہے. تو انڈیا میں یہ اب آپ کو ٹرینڈ بہت دکھائی دے گا کہ جتنے بھی فلمی اداکار ہیں, چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کے فرنٹ لائن ہیں کہ لوور کارڈر کے ہیں, بی فلموں کے ہیں کہ ڈی گریڈ فلموں کے ہیں, تو وہ پاکستان کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ ضرور دیں گے اپنی لائلٹی پروف کرنے کے لیے. ٹویٹر اسپیس کو پوری طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. اور جب ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو انڈیا نے انٹرنیشنل لیول پہ بھی اپنے ڈائسپورا کو اس طرح پلیس کروایا ہوا ہے جو کہ آئی وڈ سے کہ ان کی خوبی ہے. یہ بھی ان کے ایلیمنٹ آف نیشنل پاور ہے کہ انٹرنیشنل نیریٹو کو بھی وہ کنٹرول کرتے ہیں, جس کے ذریعے اگر پاکستان کی طرف سے کوئی بھی حق کی اور کشمیریوں کے حقوق کی یا مسلمانوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو اس کو سوشل میڈیا پہ سینسر کر دیا جاتا ہے. تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ واٹ آر دا نیولی ایمرجنگ ٹرینڈز ان سوشل میڈیا اور ان دا اوور آل نیشنل پاور, جن کو ٹیپ کرنا یا ان کو مضبوط کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے, آپ نے بھی کہا کہ اگر ہم انٹرنلی کمزور ہوں گے تو نہ ہم اپنا کیس پلیٹ کر سکیں گے, نہ ہی ہم کشمیر کا کیس پلیٹ کر سکیں گے. تو ہمیں ان چیزوں کی طرف غور کرنے کی بہت ضرورت ہے, تبھی دنیا ہمیں سیریسلی لے گی. ٹھیک ہے ارشاد صاحب, یہ دیکھیں نا اب اتنی لابی وہ ان کی مضبوط ہے کہ یوٹیوب پہ انلاف کوئی آپ کانٹینٹ شیئر کریں وہ بند ہو جاتا ہے, وہ بلاک ہو جاتا ہے اور وہاں پہ وہ ویڈیو بھی نہیں چلتی. پھر تھوڑا سا ایک صورتحال ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے جو اندرونی جو سیاسی حالات ہیں وہ بیرونی ممالک ریفلیکٹ ہوئے. وہاں پہ ایک بہت بڑا بیرونی ممالک ایک کشمیری ڈائسپورا بھی موجود ہے. بجائے اس کے کہ ہم اپنے اختلافات کو ملکی سرحدات سے باہر لے کے جائیں, ہمیں ان معاملات کو ادھر ہی حل کرنا چاہیے. اور جو بیرونی ممالک میں ہمارا جو ایک ڈائسپورا رہتا ہے, اوورسیز پاکستانی رہتے ہیں, وہ بڑا ایک اچھا امیج لے کے اور اچھا پیغام لے کے وہ پوری دنیا کو بڑا انفلوئنس کر سکتے ہیں.
آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمارا ڈائسپورا کسی سے کم نہیں ہے, 90 لاکھ پاکستانی ہیں پوری دنیا میں. امریکہ میں بڑی سائزیبل کمیونٹی ہے, انگلینڈ میں بہت بڑی سائزیبل ہے, تو یہ بڑا کام کر سکتے تھے, لیکن انفارچونیٹلی وہی بات ہے کہ سارے کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہے, اور پھر اسی پولیٹیکل پارٹی کا جو ایجنڈا ہے, جو ڈومیسٹک جو لاہور میں ایجنڈا چلتا ہے یا اسلام آباد میں, اسی کو وہ لندن میں امریکہ میں بھی چلا رہے ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے پاکستان کو بڑا ڈیمیج ہوتا ہے. اس میں تھوڑا سا پولیٹیکل پارٹیز کو جہاں باقی چیزیں ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ بھی کہ ڈائسپورا کو کس طریقے سے ڈی پولیٹیسائز کیا جائے ٹو سم ایکسٹینٹ, اور ان کو نیشنل کازز کے ساتھ جوڑا جائے, جیسے کہ باقی چائنا میں ہم دیکھتے ہیں, چائنا کی ڈیولپمنٹ میں ڈائسپورا نے بڑا اہم رول ادا کیا. انڈیا NRI, انڈیا نے تو انڈیا کو بہت زیادہ انہوں نے ڈیولپ کیا, تو پاکستان کو اس سے بڑا فائدہ اٹھانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ پاکستان میں جو انسٹیبلٹی ہے, اکنامک کرائسس ہے, دوسرا ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں آپ کے پاس تو تھوڑے سے ہی لوگ ہیں نا جو ان چیزوں کو فوکس کرتے ہیں, جیسے آپ کے وزیر خارجہ ہیں, آپ کے فارن سیکرٹری ہیں, آپ کے اور ادارے ہیں. اگر وہ سارے ادارے ڈومیسٹک پالیٹکس پہ ہی لگے رہیں گے اور فائر فائٹنگ ہی کرتے رہیں گے, تو کشمیر ہو گیا, دوسرے اور اکانومی ہو گئی, دوسری ساری یہ ترجیحات ہماری نہیں بن سکتے. تو اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے ان چیزوں میں جتنا جلد ایک کنسنسس ڈیولپ کر سکیں, ہمیں اس بحران سے نکلنے کی ضرورت ہے جس میں پچھلے 1 سال سے ہم پھنسے ہوئے ہیں, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا ڈائلاگ اور اس طرح سے کرنا, اور کچھ مطلب کچھ انیشیٹوز, بولڈ انیشیٹوز لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کرائسس سے باہر نکلیں. کشمیر جو ہے وہ بہت زیادہ اس نے سفر کیا, 3.5 سال میں اگنور ہوا ہے, ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا بیڈلی اگنور ہوا ہے. اور اب اگر ہم نے دیکھیں, جیسے ابھی یہاں بھی ہم سب لوگوں میں اس انالیسس کر رہے تھے, اب کیا فیوچر ہمارے سامنے ہے؟ ہندو چیف منسٹر کا فیوچر ہے, بی جے پی کی ڈومیننس کا فیوچر ہے, مسلمانوں کو وہاں اقلیت میں بدلنے کے اندیشہ جو ہے وہ حقیقت میں بدلتا نظر آ رہا ہے, سیٹلمنٹس کی بات ہو رہی ہے, اردو لینگویج, کلچر, دوسرا شاعری, ادب, سب کچھ کو وہ ریپلیس کر رہے ہیں. تو اب ایسا موقع ہے اگر اس پہ بھی ہم بہت جاگیں گے نہیں اور جرت سے اور دور اندیشی سے کام نہیں لیں گے, تو بعد میں پھر روٹتے رہیں گے, پیٹتے رہیں گے. ابھی آپ دیکھیں برما کے مسلمانوں کے ساتھ, روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہوا, اور پوری ہسٹری ہے جس میں قومیں ختم ہو جاتی ہیں. اندلس میں آپ کو اب مسلمان نہیں ملیں گے. یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ ایک بڑا سوچنے کا امر ہے کہ سیاست تو چلتی رہے گی, لیکن اہم ایشوز پہ جیسے معاشی صورتحال ہے اور ہمارے جو فورن پالیسی کا جو بنیادی حصہ ہے, جیسے آپ نے بھی خود فرمایا اور آپ سب لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا, کشمیر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس پہ اتفاق رائے بھی پیدا ہو سکتا ہے اور ہماری آواز میں بھی طاقت پیدا ہو سکتی ہے, لیکن اندرونی سطح پہ ہم ایک دوسرے کی اگر ٹانگیں کھینچتے رہیں تو پھر ہماری آواز میں طاقت کیسے آئے گی؟ دیکھیں میرے خیال میں تو عمران خان صاحب جو ہے نا, میں آپ سے ڈائریکٹ بات کروں گا. جی بالکل. مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی ایجنڈے پہ ہے شخص, کیونکہ اگست 2019 سے پہلے بہت سارے موقع تھے. 2 رپورٹس تھیں جون اور جولائی 2020 میں جی, کہ جس پہ اپنا ہماری حکومت پریونٹ کر سکتی تھی اگر یہ UN لیول پہ یا انٹرنیشنلی ایکٹ کرتی. اگست 2019 ہوا, اس کے بعد بھی امیجیٹلی بھی بہت سارے ہمارے پاس موقع تھے, ہم اپنا اس کو ICJ میں بھی لے جا سکتے تھے. اب دیکھو نا, اب 2.5-3 سال ہو گئے اس واقعے کو. اس کے بعد ذرا مشکل ہوتا ہے. ایک اپنا خوش آئند بات ہوئی ہے بیچ میں, وہ بھی UAE کی ہیلپ سے سیز فائر مینٹین ہوا ہے, تو وہ ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے. ایک جو میں بات کروں گا سمپل سی, وہ یہ ہے کہ چاہے کشمیر کا مسئلہ گھمبیر ہو گیا, چاہے BJP کا اس میں حصہ ہے ہمیں نظر آ رہا ہے, چاہے ڈیموگرافک ری انجینئرنگ کا پروسیس بھی ہو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے پچھلے 30 سال میں ہم نے ایک پرسسٹنگ ایک اپنا سٹینس دیکھا ہے, وہ یہ ہے کہ چاہے افغانستان ہو یا ہندوستان ہو, پاکستان سے ہمیشہ امن کا پیغام جانا چاہیے. بالکل صحیح, بیکاز اس سے جو ہماری جو قدر ہے نا دنیا میں, اس میں بہت اضافہ ہوتا ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ پیغامات دیے ہیں افغانستان کے حوالے سے بھی, ہم پوری دنیا, حالانکہ افغانستان میں وہاں سے سرحد پار سے اب بھی واقعات ہو رہے ہیں, دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. پاکستان نے افغانستان کو کہا ہے کہ آپ کی سرحد آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. آپ نے امریکہ کے ساتھ, پوری عالمی برادری کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی, لیکن اس کے باوجود پاکستان کا جو رد عمل ہے یا پاکستان کی جو اپروچ ہے وہ بہت ڈیسنٹ ہے. پاکستان آج بھی افغانستان کے لیے آواز اٹھا رہا ہے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حال ہی میں یہ کہا ہے
کہ مسئلے کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ افغانستان سے ڈس انگیج کریں بلکہ آپ انگیج کریں. یعنی پاکستان تو مستقل امن کی بات کر رہا ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, اور اسی کا ایک تسلسل تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے العربیہ ٹی وی انٹرویو کو گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بھارت کو مذاکرات کی دعوت دی. پاکستان نے ہمیشہ سے جو ہے وہ اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ امن کی بات کی ہے. وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, ارشاد صاحب آپ کا, ڈاکٹر اشتیاق صاحب آپ کا, ڈاکٹر سلمہ ملک صاحبہ آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا, بہت بہت شکریہ آپ کا. اب ظاہر ہے کہ پاکستان کی طرف سے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ ایک اچھا ہی پیغام جاتا ہے کہ پاکستان تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر انداز میں پرامن طریقے سے آگے بڑھانا چاہتا ہے. مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان بنیادی مسئلہ ہے. اس مسئلے کو حل کیے بغیر پاکستان اور بھارت کے تعلقات آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ بھارت کو بھی اس بات پہ سوچنا ہوگا اور عالمی برادری کو بھی اپنی جو ذمہ داری ہے وہ اس حوالے سے ادا کرنی ہوگی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.